میک ڈونلڈ کے خلاف احتجاج سے بھی کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ کسی طریقے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بائیکاٹ کا، کہ نہیں. وہ کہتے 25,000 جو ملازمین ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی اور اس طرح سے نا، مطلب کیونکہ یہ بھی انہوں نے بیچ میں نا ذکر کیا. لیکن یہ کہتے ہیں ایک جہاد کا جو طریقہ نیا سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ بھی پچھلے خیر ایسے بحث ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پچھلے 2 ہفتے میں بحث تھوڑی گرم ہوگی، وہ ہے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا. اس پہ کہ میک ڈونلڈز جو ہے، جو گلوبل کنگلومریٹ ہے، وہ فری میلز پرووائڈ کر رہا ہے آئی ڈی ایف کو، جو اسرائیلی ڈیفینس فورس ہے، تو لہٰذا میک ڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کا بائیکاٹ کرنا کیا جہاد کی شکل ہے؟ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا جی، میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائی کاٹ کرتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بائی کاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں، یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں، اور یہ جتنے میک ڈونلڈ کے بے روزگار ہیں، کوکو کولا کے، پیپسی کے، ان کو وہاں جاب دیں. جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو، اس دن میں انشاءاللہ بائی کاٹ کا اعلان کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ تو کیا کر رہے ہیں یار، نون سینس بات ہے. آئی تھنک یہ آپ غامدی صاحب کو مکس کر رہے ہیں، یہ ان کا میں نے ابھی ریسنٹلی. تو اس سے ہم ایک میسج تو ان کو دے سکتے ہیں بائی کاٹ کر کے، تو اس پہ پھر کیا اعتراض ہے؟ کوئی میسج نہیں جائے گا، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے یہ اقدامات پیمانی ہو کر رہ جائیں گے، آپ اپنے لوگوں کا نقصان کریں گے، آپ اپنی معیشت کو برباد کر بیٹھیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال جس نے بھی کہا ہے، یہ وہی ٹرینڈ چل پڑا نا، یہ کہ مسلمان کو، میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں، خود جاب کرتا تھا، امپلائی تھا. نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں، مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں، کہ اس میک ڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا، اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میک ڈونلڈ کسی کا رازق ہے، نہ کوئی اور کمپنی. سو میک ڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو، اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میک ڈونلڈ کی نوکری ہی ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میک ڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیک آؤٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میک ڈونلڈز پہ نوکری لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ. سر میک ڈونلڈ کے جو کور ایشو ہے نا، میک ڈونلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میک ڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا، یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے، ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. انہوں نے یہ بتایا. میک ڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بائیک آؤٹ کروا رہا ہوں، انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی، ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں، بائیک آؤٹ کریں. یہ 4 دن کا بائیک آؤٹ ہے، اس وقت سیز فائر ہے، 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے آئی ڈی ایف کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے، کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائیک آؤٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی بھی پیسے بنا رہی ہیں، ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا، یہ میک ڈونلڈ والی بات اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکے تو ہم مارکیٹ موبائل کر دیتے نا. ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو، اگر آپ پیسے نکالیں، شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں، مجھے ہی پتہ ہے اس وقت کا پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت 350 روپے کا ڈالر ہے، تم کہہ رہے ہو ساحل میاں میزائل کروں خود کروں 2000 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، نیچے سے فلسطینی چھوڑا پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینون فیئر ہے ان کے. ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی. کمپنیز پیسوں میں بات کرتی ہیں. اس وقت بڑی کمپنی، میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی، ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتہ کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا، پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اور میک ڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پراکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کریپ، اس کو چھوڑیں آپ، اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی سی ای اوز کو بھی اپیل کی ہوئی ہے انشاءاللہ. میک ڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا جس کی ایک بھی تو نہیں ہو، آ جائے.
لسٹ نکال لیں گے 25,000 گیا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے 1 دینی کسی نے 10 دینی ہے. لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں کو والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کہ یہ لو پیسے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ اکنامک پریشر نا تمہارے پر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. اور گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. تو اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالیں. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانیز آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشیاں کریں. ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر طرح پار کر کے رکھیں. وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر. اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر میں ڈالوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, یار ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر. پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو باہر میں کیا امریکہ میری طرف سے, ہمیں یہ پتہ چل جائے گا پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے پھر.